اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید اقرأ وربک الاکرم صدق اللہ تعالی ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک الحی القیوم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم بزرگوں اور دوستو، خطاب آپ نے سن لیا ہے اور جو کمی رہ گئی ہے انشاءاللہ دوسرے خطبہ کرام سے سماعت فرمائیں گے۔ میں آپ سے چند ضروری باتیں جو دعوت و تبلیغ کے راستے میں اور کوئی بھی بڑا کام کرنے کے لیے لازمی حیثیت رکھتی ہیں وہ پیش کرنا چاہوں گا، اور امید کرتا ہوں کہ ذرا اٹھک بیٹھک کے ماحول سے ہم سنجیدگی کے ماحول میں آئیں گے اور ان باتوں کو اپنے دل کی تختی پر نوٹ کرنے کی کوشش کریں گے۔ 3 سال پہلے قاضی صاحب نے جب اس مدرسے کا سنگ بنیاد رکھا تو اس وقت وہ خواب ہماری نگاہوں میں نہ تھا جو تعبیر آج ہم اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے یہ سب آپ حضرات کے مخلصانہ تعاون پر مبنی ہے اور اسی کا رزلٹ ہے۔ لیکن ابھی تو ہم نے بلڈنگ بنائی ہے، ابتدا ہوئی ہے، یعنی ہم نے آنکھوں پہ چشمہ لگایا ہے، اور ابھی ہم نے صرف اتنا پہچانا کہ جو سامنے موجیں مار رہا ہے یہ دریا ہے، دریا میں غوطہ زنی ابھی باقی ہے، اس سے جو فیوز و برکات ہمیں حاصل کرنے ہیں، جو فائدے حاصل کرنے ہیں وہ ابھی باقی ہیں۔ تو بھی ہم نے بلڈنگ کھڑی کی ہے، اس سے جو ہمیں فائدے ملنے والے ہیں وہ فائدے بھی باقی ہیں، اور ان فائدوں کی بنیاد اس بات پر ہے کہ ہم نے جس طرح سے اب تک اس بلڈنگ کو پیسہ دیا ہے اب ہم اسی طرح سے اپنے بچے دان کریں، ہم اپنے بچے اس بلڈنگ کے حوالے کریں، قاضی صاحب کے حوالے کریں، اور امید کرتا ہوں قاضی صاحب کی ٹیم سے مسلسل مشاورت رہتی ہے کہ قاضی صاحب نے جو پلان کیا ہے انشاءاللہ ہمارا بچہ 12ویں تک پہنچتے پہنچتے مکمل عالم دین بھی ہوگا۔ یعنی ہم امید کر سکتے ہیں کہ آج سے 12-15 سال کے بعد میں میڑتا میں جتنی زیادہ تعداد میں آپ نے یہاں پر اپنے بچوں کو بھیجا اتنی ہی بڑی تعداد میں علماء کی ایک ٹیم ایک ساتھ فارغ ہوگی، اور آج کے دور کی یہ سب سے بڑی ضرورت ہے کہ ہم سنگم اسٹائل میں کام کریں، یعنی اسکول اور مدرسہ ساتھ ساتھ چلے، اس لیے کہ پچھلے 70 سالوں کا یہ ہمارا تلخ تجربہ رہا ہے کہ ایجوکیشن سسٹم نے اور کمیونیکیشن گیپ نے ہمیں بڑا نقصان پہنچایا ہے۔ 2 سگے بھائی ہیں، ایک عالم دین ہے اور ایک صاحب وکیل ہیں۔ عالم دین کے ذہن میں یہ بات پائی جاتی ہے کہ جو وکیل صاحب ہیں میرے بھائی وہ جاہل ہیں، انہیں نماز کے واجبات اور شرائط کا بھی علم نہیں، اور بہت حد تک یہ بات ٹھیک بھی ہوتی ہے، اور جو وکیل صاحب ہیں ان کے دماغ میں یہ پایا جاتا ہے کہ ہمارے بھائی بڑے محترم ہیں، ان کی دست بوسی کی جا سکتی ہے، لیکن سچ یہ ہے کہ انہیں پولیس کو ایک اپلیکیشن لکھنے کا بھی ڈھنگ نہیں معلوم۔ 2 سگے بھائیوں میں جو ذہنی گیپ پایا جا رہا ہے، اس خلیج کو پاٹنے کے لیے، اس دوری کو ختم کرنے کے لیے، اس ذہنی کمیونیکیشن کو ختم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس طرح کے ادارے کھڑے کریں کہ جو بچہ اسکول میں ہے وہی مدرسے میں ہے، جو مدرسے میں ہے وہی اسکول میں ہے۔ اور اگر ہم نے، اور یہ کام صرف قاضی صاحب کو نہیں کرنا ہے، ہم جو یہاں پر جتنے لوگ حاضر ہیں وہ صرف تماشا بین بن کے حاضر نہیں ہیں، بلکہ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے علاقوں میں اسی طرح کا ایجوکیشن سسٹم نافذ کریں، اسی طرح کے انسٹیٹیوٹ کھڑے کریں، تاکہ جو پچھلے 70 سالوں میں ہمارا بہت بڑا نقصان ہوا ہے اس نقصان کی بھرپائی کی جا سکے۔ اور یہ یاد رکھیں، حکومتیں عدلتی بدلتی ہیں، حالات 19-20 ہوتے ہیں، ہر چناؤ کے موسم میں آپ کو کوئی نیا فنڈا دیا جا سکتا ہے، لیکن آپ جب تک اپنے پاؤں پہ کھڑے نہیں ہوں گے آپ کا کوئی پرسان حال نہیں، اور ہر 5 سال کے بعد میں آپ کو افسوس ہی ملے گا۔ اس لیے ہماری ذمہ داری بنتی ہے، مومن اتنا سمجھدار ہوتا ہے کہ اسے ایک سوراخ سے 2 مرتبہ ڈسا بھی نہیں جا سکتا۔ ہم کیسے ایمان والے ہیں کہ 70 سال سے ایک سوراخ سے ہمیں بار بار ڈسا جا رہا ہے؟ ہمیں اپنی ایمانی غیرت پر بھی نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے بڑی ذمہ داری کے ساتھ عرض ہے اور بڑے مؤدبانہ لہجے میں عرض ہے کہ ہم اپنے یہاں ایسا ایجوکیشن سسٹم متعارف کروائیں جس میں سنگم اسکول ہو، یعنی ہم اسکول ان مدرسہ بھی کہہ سکتے ہیں اور مدرسہ ان اسکول بھی کہہ سکتے ہیں۔ 12ویں تک پہنچتے پہنچتے ہمارے بچے عالم دین بن جائیں۔ اس چیز کا تعلق ہے
کمیٹی سے میں امید کرتا ہوں کہ قاضی صاحب کی کمیٹی اتنی سنجیدہ ہوگی کہ وہ اس پلان کو اپنے یہاں نافذ کرنے میں کامیاب ہوگی۔ دوسری چیز، بلکہ اگر اس کو ذرا سا اور بڑا کیا جائے تو ایسا بھی کیا جا سکتا ہے کہ 4th کلاس تک پہنچتے بچوں کو حافظ قرآن بھی بنایا جا سکتا ہے۔ اور حافظ قرآن کا مائنڈ اتنا تیز ہوتا ہے کہ سینٹرل گورنمنٹ نے ایسے بچوں کے لیے مستقل طور پر اسکیمیں لانچ کی ہیں، یعنی حکومت بھی یہ مانتی ہے کہ جو بچہ 30 پاروں کو اپنے سینے میں محفوظ کر سکتا ہے وہ کسی بھی عہدے پر پہنچ سکتا ہے۔ سول سروس کا ایگزام پاس کرنا اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا۔ پرابلم یہ ہے کہ ہم اپنے یہاں بیٹھے ہوئے ابوالکلام آزاد کو اور اے پی جے عبدالکلام کو پہچان نہیں پا رہے ہیں۔ اسی طرح سے ایک دوسری ذمہ داری کمیٹی کی یہ بنتی ہے کہ وہ کوالٹی میں کوئی سمجھوتا نہ کرے۔ ایجوکیشن سسٹم کھڑا کرنا آسان ہوتا ہے، لیکن معاف کیجئے گا اسکول اور مدرسے جو ہوا کرتے ہیں وہ کوئی جذباتی تقریبات نہیں ہوا کرتی، ان میں جذبات کا نہیں، اس میں سنجیدگی کا کام ہوتا ہے اور پورا رول سنجیدگی کا ہوتا ہے۔ اس میٹر کو سیریسلی لینا پڑتا ہے۔ اس لیے میں امید کرتا ہوں کہ ہمیشہ، اور آپ سے بھی گزارش ہے کہ آپ یہ نہ چاہیں کہ قاضی صاحب نے آج افتتاح کیا ہے تو اگلے سال آپ کو بڑے لڈو ملیں، بلکہ امید رکھیں کہ آج ہم نے جو داغ بیل ڈالی ہے، آج ہم نے جس مدرسے کا افتتاح کیا ہے، انشاءاللہ 12 سال میں 15 سال میں یہ مدرسہ ہمیں اپنے ان پیسوں کا رزلٹ دے گا۔ جذباتی نہ ہوں، جذبات سے بالا تر ہو کر اس بات کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ ایجوکیشن سسٹم کا جذبات سے کم لگاؤ ہے اور سنجیدگی سے زیادہ لگاؤ ہے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ جس طرح سے آپ نے اب تک تعاون کیا ہے آگے بھی اسی طرح سے تعاون کرتے رہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیر الامور ادومھا، جذباتی طور پر کوئی کام کر لینا اچھی بات ہے، لیکن بڑی بات یہ ہے کہ کوئی کام ریگولرلی کیا جائے، اور ریگولرلی کام کرنے کے لیے آپ کو مستقل مزاج ہونا پڑے گا۔ اور بڑی معذرت کے ساتھ ایک یہ اصلاحی پہلو بھی ہے، اور آج کے دور میں تصوف کے بڑے راگ الاپے جاتے ہیں، اس ماحول میں ہماری ذمہ داری بھی بنتی ہے، کوشش کریں کہ آپ جو یہاں پر فنڈ دیں وہ صرف لوجہ اللہ دیں، صرف اللہ کے لیے خرچ کریں۔ اس میں بہتر یہ ہے کہ آپ کا نام نہ آئے، بلکہ آپ یہ تاکید کر دیں کہ میرا نام نہیں آنا چاہیے، قاضی صاحب ہم نے یہ آپ کو 51,000 روپے دیے۔ اس میں جو آپ کو روحانی سکون محسوس ہوگا، میں سمجھتا ہوں کہ اسٹیج سے صرف ایک نام لینے میں وہ سکون آپ کو کبھی نہیں مل سکتا۔ اس لیے اگر ہم روحانی سکون چاہتے ہیں اور بڑا فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو مجھے امید ہے کہ ہم اس طرح کے کام کرنے کی کوشش کریں گے کہ خاموشی سے قاضی صاحب کا سپورٹ کریں اور پتہ بھی نہ چلے کہ کس نے سپورٹ کیا ہے۔ یہ چند چیزیں تھیں۔ اس کے علاوہ ایک بڑے ادب اور معذرت کے ساتھ گزارش ہے، ہماری قوم کا المیہ ہو چکا ہے کہ ہر بھلے کام میں مخالفت کرنا گویا ہم اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں۔ اس دنیا میں کوئی بھی معصوم نہیں ہے، ہم سب انسان ہیں، نہ ہم میں کوئی نبی ہے نہ کوئی فرشتہ، ہم سے غلطیاں بھی ہو سکتی ہیں۔ قاضی صاحب بھی آپ ہی کسی زمین کے رہنے والے ہیں۔ میں قاضی صاحب کا دوست ہونے کے ناطے دل بڑا کر کے کہہ سکتا ہوں کہ قاضی صاحب سے بھی چوک ہو سکتی ہے، قاضی صاحب معصوم نہیں ہیں اور نہ کبھی انہوں نے عصمت کا دعویٰ کیا ہے۔ آپ کو چاہیے کہ یہ نہ دیکھیں قاضی صاحب کے اندر غلطیاں کتنی ہیں، یہ دیکھیں کہ انہوں نے بہت بڑا قرض جو تحصیل ہونے کے ناطے ہم پر ایک زمانے سے عائد تھا، اس قرض کی ادائیگی کی ہے، اور آج کے دور میں کمیاں تلاش کرنے کا وقت نہیں ہے۔ اگر کسی انسان کے اندر 100 میں سے 90% برائیاں پائی جاتی ہیں، 10% خوبیاں پائی جاتی ہیں، تو عقل مند یہ ہے کہ اس زمانے کے ایسے لوگوں کو قبول کیا جائے۔ اس لیے بڑے ادب کے ساتھ گزارش ہے، اور یہ گزارش اسپیشل طور پر کرکوال باسنی کے لوگوں سے ہے۔ آپ کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے بن مانگے ہمیں اتنی بڑی دولت عطا فرمائی ہے۔ یہ کم دولت نہیں ہے کہ آپ کے پڑوس میں اللہ کے کلام کی، رسول اللہ کی حدیثوں کی مسلسل تلاوت کی جائے۔ اس لیے کرکوال باسنی کے لوگوں کی اسپیشل اور میرتا کے مضافات کے تمام لوگوں کی جنرل ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس میں زیادہ سے زیادہ بڑھ چڑھ کے حصہ لیں۔ اور ایک خاص گزارش، آخری گزارش یہ ہے کہ آج کے دور میں جب قیادتیں مفلوج ہیں، لیڈرشپ کرنے کا ڈھنگ من جانب اللہ، یوں کہہ لیجئے کہ گویا اس توفیق سے یہ توفیق بہت کم لوگوں کو عرضاں ہوئی ہے، تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ اگر کوئی شخصیت لیڈرشپ کے لائق ہے تو ہم بسر و جان اسے تسلیم کریں۔ اللہ کا شکر ہے کہ قاضی صاحب قبلہ نے خاندانی طور پر لیڈرشپ پائی ہے، وہ آپ کی صالح قیادت کر رہے ہیں، جیسی لیڈرشپ قوم کی ہونی چاہیے اس عمر میں کر رہے ہیں۔
مجھے امید ہے کہ ہم بلا چوں چرا ان کی قیادت تسلیم کریں گے، ان کے آگے سرنڈر کریں گے اور محبت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، اور ان تمام باتوں کو بھی نظر انداز کر دیں۔ یہ نہ دیکھیں کہ کس کے بیٹے ہیں، کون قاضی صاحب ہیں، کس شہر کے قاضی ہیں، یہ دیکھیں کہ ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں اللہ کے لیے کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنے کلام پاک میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی زبانی یہی میسیج دیا، ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ دنیا کے سب سے عظیم ترین رہنما جسے قرآن پاک نے رہنما کہا ہے، اس رہنما کی بولی یہ ہے کہ میرا جینا مرنا بھی میرے رب کے لیے ہے۔ مجھے بھی امید ہے کہ ہم ایسا ہی کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق بخشے اور جذبات سے زیادہ سنجیدگی عطا فرمائے۔ اس ادارے کو پروردگار عالم خصوصی ترقیات سے نوازے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔